ماہ رمضان المبارک کے کچھ دن ہم گزار چکے ہیں اور نصف رمضان کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، اور رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ دن میں روزہ، رات کا قیام تراویح اور دیگر امور کی ہمیں توفیق میسر آ رہی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا ریوزٹ کریں گے، اپنے ایک سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ روزے کی مشقت والی عبادت تو ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ قطعاً ایسی بات تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور سحری میں جو کچھ ہم لیتے ہیں اور افطار کا جو حال ہوتا ہے اور رات میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم تو کچھ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصود بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام، روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ پہلی تسلی دی جا رہی، تم نرالے لوگ نہیں ہو جن کو مشقت والی عبادت دی گئی ہو، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، ایک تو تسلی دے دی گئی۔ دو نقطوں پر چاہیں گے ہم کلام ہو۔ صیام، اسی سے صوم کا لفظ بنا۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، اس کو کہتے تھے صوم الفرس۔ آپ اور ہم جانتے ہیں عرب اونٹ بھی استعمال کرتے تھے، لیکن جب لوٹ مار کرنا ہوتی اور جنگ کرنا ہوتی تو تیز رفتار جانور تو گھوڑا تھا، اس کو استعمال کرتے۔ اب اس گھوڑے کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے، اس کی قوت برداشت اور مدافعت بڑھانے کے لیے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے وہ کئی دن تک گھوڑوں کو بھوکا پیاسا بھی رکھتے۔ اور صحرا کا وقت علاقہ تھا، آندھی کے تھپیڑے جب چلتے، تیز رفتار آندھی، تو گھوڑے کا منہ، اس کا رخ آندھی کی طرف، ہوا کے رخ کی طرف کر کے اس کو پکڑ کر رکھتے تاکہ وہ تھپیڑوں کو برداشت کرے۔ یہ ساری مشقت جو ہوتی بھوک پیاس کی، آندھی کے تھپیڑے برداشت کرنے کی، اس کو عرب کہتے تھے صوم الفرس۔ کیا مطلب؟ جب میدان میں اترے تو توانا ہو، تازہ ہو، اسٹیمنا ہو، اسٹرینتھ ہو اور کھڑا رہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزوں سے گزار رہا ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن، نفس بھی ہمارا دشمن بن جاتا ہے، ماحول ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، دجالی تہذیب ہم پر حملہ آور ہے، تو اللہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہماری روح کو بیدار کرنے کا، اس کو مضبوط کرنے کا، اور روزے کی پر مشقت عبادت سے بہت بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے، تاکہ شیاطین بھی تو کھل جاتے ہیں نا رمضان کے بعد۔ اب اسٹرینتھ ہوگی، اسٹیمنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو صوم الفرس، گھوڑوں کا روزہ، وہ عربوں میں تھا، صوم کا لفظ اللہ نے ہم سب کے لیے استعمال کیا۔ اسی آیت البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا ایک ترجمہ ہے خوف خدا رکھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر، کس بات کا؟ سزا کا، پکڑ کا، عذاب کا۔ اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب کس کے لیے؟ گناہ کرنے والوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے تقوی کا ایک ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو روزہ کیا کام کرتا ہے؟ روزہ تو حلال چھڑوا دیتا ہے ہمیں، کھانا پینا، اس کی جتنی اقسام ہیں ہزاروں، ہم تو کھانے پینے میں بہت آگے نا جی، یو نیم اٹ نا، وہ ایک آن لائن پہ آرڈر پلیس کریں، اتنی 1000+ ڈیلز موجود ہیں، تو اتنی ساری اشیاء حلال کھانا پینا ہم سب چھوڑ دیتے ہیں نا اللہ کی خاطر۔ زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، حلال کو چھوڑ دیا، او بھائی حرام کو تو چھوڑو۔ یہ ہے جو مشق کرائی جا رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے گالی دی جا رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے مار پیٹ ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے گانے چل رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تربیت اور مشق کے دوران ہی گڑبڑ کریں گے تو بعد میں اثرات کہاں ملیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی رونق تو ہوتی ہے، چاند رات کو کیا ہوگا؟ بازاروں میں رونق ہوگی، مسجدوں میں ویرانی، اور نماز فجر عید الفطر کے دن ساری قوم سوئی پڑی ہوتی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تلخ بات ہے لیکن حقیقت تو ہے۔ تو آج جب کہ مشق کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اس میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو بعد میں نتائج تو کچھ اور ہی نکلنے۔ اس تعلق سے ذہن میں رہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ فاسٹنگ ہے، انگلش والی روزہ نہیں ہے، اگر گناہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو روزے رکھ کر روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اب پورے وجود کا روزہ ہے، کان کا بھی ہوگا، آنکھ کا بھی ہوگا، زبان کا بھی ہوگا، ہاتھ کا بھی ہوگا، پورے وجود کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ کرتے ہیں تو پھر سارے فضائل جو روزوں کے بیان کیے ملیں گے، اور اللہ بھی فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بخاری شریف کی ایک روایت، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی مل جائے گا۔ مگر یہ اجر و ثواب کن روزوں کے لیے؟ جن روزوں کو رکھ کر بندے ان کی حفاظت کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ ایسے ہی روزے رکھنے اور ان کی حفاظت اور اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
www.darsequran.com